بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ رقیہ سرور دو عالم پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھیں۔ آپ بعثت نبوی سے 7 سال پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئیں۔ سیدہ رقیہ کا پہلا نکاح اپنے ابن عتبہ بن ابی لہب سے ہوا۔ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اور بعض روایتوں کے مطابق سورہ لہب کے نزول کے بعد عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم کے مطابق حضرت سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی، جبکہ ان کی رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ دوستو یاد رہے، یہی عتبہ بن ابی لہب فتح مکہ کے موقع پر شرف اسلام سے بہرہ بھی ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی معتب بن ابی لہب نے بھی اسی موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مشہور مورخ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ دونوں بھائیوں کے سعادت اندوز اسلام ہونے پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مسرت ہوئی۔ آپ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان لے گئے اور کچھ دعا کی۔ اس وقت حضور کا روئے انور فرحت مسرت سے چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ بہت خوش نظر آتے ہیں۔ فرمایا، میں نے اپنے ان بھائیوں کو اللہ سے مانگا تھا، اس نے مجھے دے دیے، اسی لیے میں خوش ہوں۔ اس طلاق کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ وہ بنو امیہ کے ایک ممتاز فرد تھے اور نہایت اعلیٰ اوصاف و خصائل سے متصف تھے۔ ان کی اپنی دلی خواہش بھی یہی تھی کہ انہیں حضور کا خواہش بننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ حضور نے حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ مکہ میں جب کفار نے مسلمانوں کو بے حد ستایا تو حضور نے انہیں حبش کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ 5 سنہ نبوت میں کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حضرت عثمان بھی حضرت سیدہ رقیہ کو ساتھ لے کر حبش کو روانہ ہو گئے۔ حضور کو ان کی ہجرت حبشہ کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہجرت کی ہے۔ چند ماہ بعد حضرت عثمان اور حضرت سیدہ رقیہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے، لیکن کفار کی ایذا رسانیاں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے ایک عرصے تک حضور کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی تو آپ بہت متفکر ہوئے۔ ایک دن کسی عورت نے آ کر خبر دی کہ میں نے عثمان اور رقیہ کو باچشم خود حبشہ میں بخیریت دیکھا ہے۔ حضور کو اپنی بیٹی اور داماد کے خیر و عافیت میں ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا، عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ کافی عرصہ بعد حبش میں قیام کرنے کے بعد حضرت عثمان کو خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ کچھ دوسرے مسلمانوں اور حضرت رقیہ کے ہمراہ حبش سے مکہ واپس آ گئے اور پھر چند دن کے بعد حضور کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں حضرت اوس بن ثابت کے گھر رہائش اختیار کر لی۔ 2 ہجری میں جب حضور غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ کو چیچک کی بیماری نکل آئی۔ اللہ کے نبی نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ میری لخت جگر رقیہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ میں ہی ٹھہرے رہیں۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ انہیں جہاد میں شریک ہونے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا اور مال غنیمت میں سے انہیں حصہ بھی ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان مدینہ منورہ میں ہی ٹھہر گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے غزوہ بدر
جیسے عظیم الشان مارکہ میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بدر سے مراجعت نہیں فرمائی تھی کہ حضرت رقیہ کی تکلیف بڑھ گئی اور وہ 21 سال کی قلیل عمر میں ہی وفات پا گئی۔ عین اس وقت کے جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی، حضرت زید بن حارثہ فتح مارکہ بدر کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری لخت جگر کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ حضرت سیدہ رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، عثمان بن معزون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو۔ حضرت عثمان بن معزون رضی اللہ عنہ پہلے مہاجر تھے جنہوں نے مدینہ آ کر وفات پائی تھی۔ حضور کے اس ارشاد پر عورتوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ زاروں قطار رونے لگیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں سختی سے منع کیا تو حضور نبی رحمت نے فرمایا، عمر انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ نوحہ و بین سے بچنا چاہیے کہ یہ شیطانی حرکت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی اپنی پیاری بہن کی قبر پر تشریف لائیں اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضور اپنی چادر مبارک کے کناروں سے ان کے آنسو پونچھتے جاتے تھے۔ حضرت سیدہ رقیہ کے قیام حبش کے دوران ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی صاحبزادے کی نسبت سے حضرت سیدنا عثمان بن عفان کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ سیدہ رقیہ نے وفات پائی تو عبداللہ صرف 4 برس کے تھے۔ 2 برس بعد ان کو ایک حادثہ پیش آیا کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ مار دی جس سے سارا چہرہ متورم ہو گیا، اور اسی تکلیف سے ننھے عبداللہ نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وفات پا لی۔ حضور نے حضرت سیدنا عبداللہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عثمان نے انہیں قبر میں اتارا۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان اور حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا میں باہم بے حد محبت تھی۔ ان کے تعلقات اتنے خوشگوار اور مثالی تھے کہ لوگوں میں ان کی نسبت یہ مقولہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا تھا، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔